بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز و نوجوان و بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اس مہینے کی عظمت اور قدر خود اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ ایک رمضان ختم ہونے کے بعد دوسرا رمضان آنے سے 11 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کو سجانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب حدیث کے اصلاحی مضامین میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینے کی اتنی قدر ہے کہ 11 مہینے پہلے جنت کو سجانے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاریوں میں لگنے کی طرف ترغیب دے دیتے تھے۔ اس لیے ہم سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ باقی دنوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اس مہینے کا روزے کا جو مقصد ہے خود قرآن نے بیان فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ پھر اللہ روزے کا مقصد بتلاتے ہیں کہ بے انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی زندگی میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ ہم پرہیزگاری دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری زندگی کا پورا روٹین بدل جاتا ہے۔ نوجوان اپنی لائف کو بدل دیتا ہے، نوجوان کی زندگی میں 5 وقت کی نماز، نوجوان کی زندگی میں مسجدوں کو آباد کرنا، نوجوان کی زندگی میں صف اولیٰ کی پابندی، نوجوان کی زندگی میں تکبیر اولیٰ کی پابندی، اور اسی طریقے سے نوجوان کی زندگی گناہوں سے دور، نوجوان کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے دور، سوشل میڈیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ آ جاتا ہے، سخاوت کا جذبہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکتا، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ، ایک دوسرے کے ساتھ صلح سمادھان کرنے کا اندر سے دل میں جذبہ اور داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے گزارنے کی توفیق دیتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان تک محدود نہیں ہے کہ ہم لوگ رمضان میں صرف ماحول میں رہے۔ رمضان تو ماحول میں آنے کی مشق کا زمانہ ہے، اور ڈبل کر دینے کا جو ہے مہینہ ہے کہ جو عام دنوں میں ہم عبادتوں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، رمضان میں اس سے ڈبل اپنے آپ کو لگانا ہے۔ کیوں کہ رمضان المبارک ایک ایسا واحد مہینہ ہے کہ اس میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور آخرت جو ہے سستی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آخرت کو کتنا سستا بنا دیا کہ بھئی نفل نماز پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، فرض ادا کرو تو 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے صرف رمضان سے، آڑے دن آدمی جو ہے اگر وہ کرنے کی خواہش اور تمنا بھی کرے تو بھی نہیں کر سکتا، جیسے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز اتنی امپورٹنٹ نماز ہے، لوگ خالی اس کو سنت سمجھ کر حرکہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو سنت، اس کو کیا پڑھنے کی۔ لیکن ہم ذرا سوچیں کہ جو قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا اس کی نسبت قرآن سے ہے رمضان کے ساتھ، اسی لیے رمضان کے اندر قرآن سنایا جاتا ہے۔ ہم ایسی چیز چھوڑ دیں گے اور ہم ایسی نیکیاں چھوڑ دیں گے جو صرف رمضان کے اندر ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف آخری عشرے کا تو خاص طور پر
کتنا عظیم جو ہے وہ عبادت کا ماحول ہے کہ وہ آخری عشرے کے اندر انسان جب تنہائی میں اپنے بیوی بچوں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، ہر چیز سے دور ہو کر جو ہے ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا قرب اور اللہ سے اپنا تعلق جو ہے بہت زیادہ مضبوط کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ اعتکاف کی عبادت سے۔ دنیا کے میل کچل سے دل صاف ہو سکتا ہے وہ اعتکاف کی عبادت سے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے کہ ایک ٹاسک ہے مسجد کا، ایک پروگرام ہے، اس کے لیے 2-4 لوگوں کی تشکیل کر کے ہم ان کو بٹھا دیتے اور پروگرام پورا ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو ہر انسان کی اپنی ضرورت کی چیز ہے کہ ہر انسان سمجھے کہ جس طرح میں دنیا میں اپنے آپ کو آگے آگے رکھتا ہوں، دنیا میں آگے بڑھنے کی جو تدابیر اختیار کرتا ہوں، پلان بناتا ہوں، اسی طرح اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے میرے لیے عبادت جو ہے اعتکاف کی عبادت ہے۔ تو میں اس میں اگر 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، 5 دن نہیں بیٹھ سکتا، 3 دن نہیں بیٹھ سکتا، تو ہم لوگ جو ہے شروعات کریں پہلی سیڑھی سے کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کا اعتکاف آخری عشرے میں کر کر ہم ایک مہم چلا کر مسجدوں کو بھر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ابھی مجھے رمضان کے پہلے عشرے میں پتا چلا ہماری جمعہ مسجد کے اندر جو ہے ہمارے محبین حضرات جو ہیں اس کے اندر دیکھو تو آخری عشرے میں 15 سے 20 نوجوان 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ تو میں حلول کا ماحول بتا رہا ہوں۔ اب شہر بڑودہ میں چلے جائیے، آنند میں چلے جائیے، گودرا چلے جائیے، تو بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھو 40-40 50-50 لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف کے اندر۔ لوگ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ صرف ایک دن کا اعتکاف کا جو ہے ایک پلان بنائے، مہم چلائے کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے 24 گھنٹے جو ہے اللہ کے گھر کے لیے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی، صف اولیٰ کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، اور اسی طرح خاص طور پر اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگائے۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ تراویح بھی بڑے اہتمام سے پڑھ لیتے ہیں لیکن خود قرآن کی تلاوت میں وقت نہیں لگاتے کہ بھئی چلو رمضان کے اندر جو ہے ایک قرآن کا دور کرے۔ آپ نے جو آپ کے استاد سے سیکھا ہے، اگر آپ پورے سال نہیں پڑھتے اور رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے، چند سالوں میں وہ قرآن آپ کے دل سے اور آپ کی نظروں سے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے آٹے میں سے جو ہے بال جو ہے نکل جاتا ہے۔ وہ اتنا نازک ہے، آدمی بھول جاتا ہے، پھر پڑھتے نہیں آتا ہے، پھر نفس اور شیطان ور گلاتا ہے، اب تو اٹکین پڑھو چھو کتلی وار لگ سا تارے ہوں پڑھیں کو ہم دے، یوں کر کے پھر انسان پڑھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا قرآن جو جنت کی لینگویج ہے، وہ اللہ کا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے پوری قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز اور ہدایت کا واحد ذریعہ بنایا ہے، ہم اس قرآن کو دیکھنے کے لیے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگانے کے لیے، دل سے لگانے کے لیے اور زبان سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں اور اس کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ کو پڑھتے نہیں آتا ہے نا، پھر بھی اس کو کھول کے بیٹھو، روزانہ وقت دو اس کو اور لگاؤ اس کے پیچھے وقت۔ مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم، استاد دارالعلوم عقل کنواں نے اپنی کتاب فلاح دارین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھے میاں کا انتقال ہوا، اب ان کو دفن نہیں کیا گیا اور ان کی قبر کا جو کھڈا کھودا گیا تو اس کے اندر سے تو خوشبو کی مہک آ رہی ہے پورے قبرستان میں۔ ان کو دفن کرنے کے بعد کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ ان کے گھر گئے اور گھر والوں سے، ان کے اولاد سے پوچھا کہ بڑے میاں کا کیا عمل تھا کہ اللہ نے ان کو ابھی تو ان کو دفن نہیں کیا، اس سے پہلے ان کی قبر سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے۔ تو ان کی اولاد تو پڑھی لکھی نہیں تھی، دیندار نہیں تھی، تو کہا ہم کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کباٹ اور الماری ہے، اس میں سے ایک پیٹی نکالتے تھے اور اس کے اندر جو ہے کوئی کتاب نکالتے تھے، بکس نکالتے تھے اور یہ انگلی رکھتے تھے اور کہتے تھے پہلی لائن کے اوپر ہی انگلی کہ اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی سچ ہے، یہ کہا یہ بھی سچ ہے، یہ کہا یہ بھی سچ ہے، بس پوری زندگی یہی کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ انگلی گھمانے کی برکت پر اللہ نے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ہمارا نوجوان آج جو ہے قرآن کی تلاوت سے دور ہے، محروم ہے، بد نصیب ہے۔ اس لیے ایسا نہ کرو، اپنی ذات پر رحم کھاؤ اور جو ہے قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ ہم خود حافظ نہیں ہیں، ہمارے بچے حافظ نہیں، لیکن ہماری اولاد کے اولاد کو حافظ بناؤ۔ مجھے بڑا ترس آتا ہے اس بات پر
کہ جس وقت کے اندر 85 کے اندر ہمارے یہاں جو ہے پورے یہ پنچ محل کے علاقوں کے اندر جس موقع پر حفظ کلاسیں نہیں چلتی تھی گودرا کو چھوڑ کر، چاہے ویجل پور ہو، کالول ہو، ادھر جھالود ہو، یہ کوئی گاؤں کے اندر حفظ کلاس نہیں تھی. ایسے موقع پر حالول میں اللہ مغفرت فرمائے اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے موٹا مول صاحب مولانا عبدالرزاق محود اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر کے اوپر کہ انہوں نے اس موقع پر یہاں آ کر حافظ کلاس کھولا تھا. اور وہ اتنے جید اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو ابھی تک اس کی بھنک نہیں ہے. 1953 کے دارالعلوم ڈھابل کے فارغ تھے اور ان کا تقرر ہو چکا تھا کہ آپ کو یہاں ڈھابل مدرسے میں پڑھانا ہے. اگر وہ آج وہاں پڑھاتے تو آج پوری دنیا میں ان کا نام اور چرچا ہوتا. لیکن ان کے والد صاحب نے کہا تم کو یہاں نہیں پڑھانا ہے، جاؤ کسی ایسے دیہات میں جا کر جو ہے تعلیم دو، دین کی خدمت کرو جہاں شرک اور بدعت ہوتا ہو. تو ہمارا حلول تو شرک اور بدعت کا گڑھ تھا. ایسے موقع پر انہوں نے 25 سال اپنی زندگی کے یہاں گزار دیے اور اتنی محنت کی. مفتی احمد بیمات جو ہیں ان کے ساتھی تھے اور مولانا عبداللہ کاپودرا رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سال پہلے کے فارغ تھے. مفتی ابراہیم آچودی رحمۃ اللہ علیہ سے 10 سال پہلے کے فارغ تھے. ہمارے حضرت استاد محترم مفتی ابراہیم آچودی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مشکات شریف کے سبق میں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کا حال چال پوچھا کرتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے. تو وہ سلسلہ تو اس وقت شروع ہوا تھا، تو آج تو وہ سلسلہ کہاں سے کہاں پہنچ جانا چاہیے کہ ہم پورے پنچ محل میں سب سے آگے ہونے چاہیے. اس کے بجائے وہ ہماری لائن کلوز ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں حافظ بننے کا سسٹم ہی نہیں ہے. جن کو حافظ بننا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو دارالعلوم میں رکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس سال ہمارے یہاں کے مدرسے کی کمیٹی نے، ہمارے امام صاحب نے، دوسرے بہت سے لوگوں نے یہ جو ہے تیاری کی ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد مستقل ہمارے لمڑی فریے کے مدرسے میں حافظ کلاس کی پھر سے بنیاد رکھی جائے گی. میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دو اور یہ نیت کر کے دو کہ ہمارا یہ بچہ آپ کو حافظ بنا کر ہم کو دینا ہے. انشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا، کل ہم مر گئے، قبر میں چلے گئے، وہ بچہ ہمارے لیے کتنا ایصال ثواب کرے گا. اور پڑھتے نہیں آتا ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کو ذریعہ بنائے گا، وسیلہ بنائے گا. اولاد کو صرف حافظ بنا دو، پھر اس کو جو آپ کو کاروبار سکھانا ہے سکھاؤ، لیکن اس حافظ کی برکت سے کاروبار میں برکت، حافظ کی برکت سے گھروں میں برکت، حافظ کی برکت سے دین میں برکت، حافظ کی برکت سے دنیا میں برکت، جو ہے بزنس میں برکت، کاروبار میں برکت، اولادوں میں برکت، اور آخرت تو سنور ہی جائے گی انشاءاللہ. ہمارے پاس اتنی دولت، اتنی جائیداد، سب کچھ ہے، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے اچھے کاروبار، دنیا کے اچھے بنگلے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اپنی اولاد دیندار نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ہمارا تو بیڑا بڑا بھاری ہو جائے گا. تو اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کا یہ اسٹیپ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خالی حافظ قرآن بنانے کی محنت کریں. مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب دیکھی ہوئی دنیا میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جب مصر کا سفر کیا تو ارض القرآن نامی ایک جگہ ہے، اس جو ہے بستی کا انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس بستی کے اندر جو ہے 350 مکتب چلتے ہیں جیسے اپنا مدرسہ ہے، اور 45 بڑے دارالعلوم چلتے ہیں، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے پاورفل ملکوں سے، امریکہ سے، جاپان سے، چین سے اور عرب کنٹری سے لوگ اپنے بچوں کو حافظ اور قاری بنانے کے لیے اس شہر میں بھیجتے ہیں. پورے مصر کی حکومت کی طرف سے اس بستی کو ایوارڈ ملا ہے. اور اس بستی کا عجیب کرامت یہ ہے کہ اس بستی کے اندر رہنے والے 40,000 کے قریب لوگ ہیں اور پاپولیشن ہے. اس میں ایک بھی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اور کوئی بھی نوجوان مرد اور کوئی بھی نوجوان عورت اور اسی طریقے سے چھوٹا بچہ یا بچی کوئی ایسا نہیں ہے جو حافظ قرآن نہ ہو. سب کے سب حافظ قرآن ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اندر دیکھ کر ناظرہ قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے لیکن زبانی حافظ قرآن ہے.
اور ان کا سسٹم یہ ہے کہ ان کی بستی میں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، تو اس کو ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنے کا گھر میں آرڈر نہیں ہے، اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ جو ہے قرآن کی تلاوت میں اس کو کرنے کا جو ہے ہدایت دی جاتی ہے۔ اس کی برکت سے قرآن کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا کہ وہ بہت سے بچے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی گویائی اور طاقت عطا فرماتے ہیں تو کئی کئی پاروں کے وہ حافظ قرآن پیدا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہم ہمارے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم بنانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا ڈانس کرے، میرا اچھا بچہ جو ہے اچھے کپڑے پہن کر اسٹائل کے ساتھ گھومنے پھرنے والا ہو، اس کے اچھے اسٹائل والے بال ہو، اچھے اسٹائل والے کپڑے ہو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تمہاری اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب تم سے لیا جائے گا۔ تم نے اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز دی، لیکن تم نے ان کو دین نہیں دیا، دینداری نہیں دی، اس کی کوئی لائن دوری نہیں دی۔ بہت ضروری چیز ہے۔ دنیا کی بھی تعلیم دیجئے، دین کی بھی تعلیم دیجئے، آگے بڑھائیے۔ ہمارے سماج کے اندر کوئی پائلٹ نہیں ہے، ہمارے سماج میں کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہے، ہمارے اپنے سماج کا کوئی آج تک جو ہے ڈاکٹر نہیں ہے۔ لائیے ان کو آگے، جو ٹیلنٹڈ ہے، اور ان کے ٹیلنٹ کو سلام کیجئے اور ان کو آگے بڑھائیے۔ کالول ہم سے کہیں گنا آگے نکل گیا ہے۔ اگر ہمیں کالول کی ٹکر میں دین اور دنیا کے اعتبار سے آنا ہے تو ہمیں 20 سال لگ جائیں گے۔ ہمارے پیسے صرف فضول چیزوں میں اور رسم و رواج میں برباد ہو رہے ہیں۔ سماج کو ایک ترقی کے اوپر لانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی لائن سے سب سے پہلے آگے آ جائیں، پھر دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھے گی۔ دنیا تو قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کے اندر کچھ عزائم کرے۔ یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ میل کچل دل کے ختم کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط، حضور علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ تو یہ ایسے ہوگا کہ ہم رمضان میں کچھ عزائم کریں۔ کیا عزائم کریں گے؟ میں تو اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو ایک ہی چیز کا عزم کرنے کی جو ہے دعوت دیتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں، شوق دلاتا ہوں کہ آج سے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ موت تک ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں گے۔ بس انشاءاللہ تمہارا تعلق اللہ کے گھر سے ہو گیا، تمہارا تعلق اللہ کی نماز سے ہو گیا، اللہ کے فریضے کو انجام دینے سے ہو گیا، باقی چیزوں کی اللہ تمہیں آٹومیٹک ہدایت دیں گے۔ پھر گناہوں کی نفرت آٹومیٹک دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ پھر وہ جگہ ہے جہاں جا کر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، آٹومیٹک دل میں ہوگا میں تو نمازی ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ورنہ آدمی بھول جاتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر مسلمانوں کا یہ مزاج ہے اور ماحول ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر فریڈم آ گیا، میری اپنی زندگی میں آزادی آ گئی، میں چھوٹ گیا، اب میں اپنی مرضی سے جس طرح چاہوں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، اور جو ہے وہ سارے کام جو وہ رمضان میں کرتا تھا وہ سارے جو ہے کلوز کر دیتا ہے۔ پھر نمازیں دور، نمازوں کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، اور رمضان المبارک کی طرح کبھی پورے دن کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے، اپنے دل میں داعیہ پیدا نہیں کرتے، کبھی لوگوں کی ہیلپ کرنے کا نہیں سوچتے، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے کا اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا نہیں کرتے۔ بس وہی ایک روٹین ہوتا ہے، جمعہ کا دن آئے گا، اذان ہوگی، 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے دوستو، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اوپر ہم لوگ ظلم کرتے ہیں۔ سب سے بڑے ظالم ہم ہیں کہ ہم اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں، کہ ہم نے اللہ سے اپنے آپ کا تعلق ختم کر دیا ہے۔ اسی لیے علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ کسی مسلمان کی رمضان کی عبادتیں، ساری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی کیا علامت ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی برابر اور مسلسل اور رمضان کی طرح عبادت میں اس نے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھا ہے، وہ جمع ہوا ہے کہ نہیں جمع ہوا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی وہ عبادتوں پر جمع ہوا ہے تو سمجھ لو کہ رمضان کی ساری عبادتیں اس کی قبول ہو گئی، اور اگر وہ جمع ہوا نہیں ہے
गफलत में घर चला गया, गुनाहों वाली जिंदगी गुजारता है, नाफरमानी वाली जिंदगी गुजारता है, तो समझ लो कि उसकी रमजान की इबादत में कमी है। अब ये कबूल होगी कि नहीं होगी अल्लाह बेहतर जानते हैं। अब हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें कि रमजान के बाद, अरे रमजान तो क्या, ये 25-26 रोजे खत्म होते हैं कि आदमी स्टाइल वाले बाल कटाना शुरू कर देता है, फिर जो है एक दिन जो है सुन्नती लिबास पहना और उसके बाद फिर धड़ाधड़ ऐसी शॉपिंग होती है, तखनों से नीचे पैंटे, फटी पैंटे, तस्वीर वाले कपड़े, कार्टून वाले कपड़े, ये हमको सूट नहीं होते हैं। ये हमारा स्टेटस नहीं है कि हम ऐसे कपड़े पहने, हमारा स्टेटस है कि हम सिंपल और सोबर कपड़े पहने, चाहे कितने भी महंगे पहने। और जो दाढ़ी हम रमजान में रखते हैं वो सारी सपासट हो जाती है। इस साल ये इरादा कर लो, सिर्फ इस साल इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह हम हमारे चेहरे को अल्लाह के नबी की सुन्नत से सजा देंगे इंशाअल्लाह। कोई इंशाअल्लाह भी नहीं बोल रहा है, अभी रोजा ज्यादा लग गया ऐसा लगता है। भाई बोलो भाई इंशाअल्लाह रखेंगे। अभी हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा में थे, वहां की तो बात ही क्या है, हम लोग बात भी नहीं कर सकते वहां, तो वहां का माहौल इतना कड़क है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमाए। हम लोग जोहर की नमाज में एक मुस्तशफा पे थे, हॉस्पिटल के सामने थे, और जोहर की अजान हो गई। देखो यार वहां के लोगों को अल्लाह ने दीन पर चलने का जज्बा कितना कड़क दिया है, और नमाजों का शौक तो यार बस जो लोग जाके आए वो देखते हैं तो फिर आज तमन्ना करे दिल के अंदर कि हम उनकी तरह इंशाल्लाह नमाजी बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या यार जज्बा है, पूरे बिल्डिंग के अंदर, दुकानों के अंदर कस्टमर खड़े हैं, कोई ना कोई कस्टमर डिस्कस कर रहा है दुकान वाले से, इधर अजान हुई अल्लाह अकबर, बस हमारी तरह नहीं, अभी अजान कहाँ खत्म हुई, अभी तो 15 मिनट है जमात खड़ी होने में, फिर जाएंगे, और फिर जाते जाते शैतान भी हका जावे तो जमात उभी થઈ गई, હવે तुझे पेशाब पोनी करे, वुजू करे तय, लेकिन तो इमाम साहब नमाज पूरी, चल હવે असर में जैसा भाई ऐसा होता है ना, यूं करके ना नमाज, फिर एक नमाज गई तो बाकी नमाजों को भी शैतान हमसे गुल करवा देता है। वहां जैसे ही अजान हुई फौरन अपनी दुकानों के लाइट को उन्होंने बुझा दिया है ना, फौरन। और जितने कस्टमर थे क्या बोलते, बोले अस्सलात अस्सलात बाद अस्सलात इश्तिरा अलबई, क्या बोलते कि भाई जो भी लेन देन का मामला होगा वो नमाज के बाद होगा, अभी मुझे आपके कोई साथ लेन देन नहीं करना है। सुभान अल्लाह सारे। और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, स्टाफ था, वो भी क्या कहते, लाइन में लोग खड़े, कतार में खड़े, अभी आप लोग नमाज के लिए चले जाओ, पूरा स्टाफ अभी नमाज के लिए जाएगा डॉक्टरों के साथ, नमाज के बाद पूरी जो है ट्रीटमेंट होगी, अभी कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर, नमाजों का कैसा माहौल है। हम लोग मगरिब की नमाज में मक्कतुल मुकर्रमा में इब्राहिम खलील रोड पर एक दुकान के बाहर नमाज के लिए खड़े, तो यूं मैं करने जा रहा था रकात बांधने के लिए, तो वो दुकान का जो मालिक था उसने कहा कि अभी रकात मत बांधो, और फौरन उसके जो नए मुसल्ले जो बेचने के लिए रखते हैं सबको पहले एक एक मुसल्ला दिया कि इस पर नमाज पढ़ो, डायरेक्ट नमाज मत पढ़ो। अल्लाह अकबर, नमाज के लिए अपनी बेचने की चीज लोग कुर्बान कर देते हैं और अपने जज्बात को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा माहौल लाओ, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नेकियां मुसलसल लाओ कि नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, जिन गुनाहों में मुब्तला है उससे अपने आप को बाहर निकाल दो। बड़े बड़े गुनाहों में नौजवानों का तबका अपनी जिंदगी को, जवानी को बर्बाद कर रहा है, उसमें से अपने आप को बाहर निकालो, हालात पर नजर डालो। हम समझते ये हालात क्या है, ये इस्लाम पर हालात, ये हालात हमारी अपनी बदअमलियों की नहुसत की बिना पर है। हम अपने हिसाब से तो अपने आप को तैयार करें कि मैं अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बाहर निकालूंगा, गुनाहों की दलदलों से बाहर निकालूंगा। हमारा कितना बड़ा तबका नौजवानों का, औरतों का, मस्तूरात को ईद के 3-4 दिन 5 दिन तक इन होटलों पर खाने के लिए जाता है। कभी आपने कहा अपने दिल से ये कहा कि इस वैली होटल पर, इस सर्वोत्तम होटल पर, इस गोल्डन पैलेस होटल के ऊपर छोटे छोटे इबादत खाने भी बने हुए हैं जो मस्तूरात के भी अलग है, मर्दों के भी अलग है। लाओ जाकर, अभी नमाज का वक्त है, मगरिब का वक्त है, इशा का वक्त है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, हमारे अपने सर्कल में और हमारे इस होटल के आजू बाजू मुझे कोई ऐसा सुन्नती लिबास वाला मिलता है, दाढ़ी जुब्बे वाला मिलता है, मैं उसको कहूं चलो आप हमारी इमामत करा दीजिए, हमें नमाज अदा करनी है, अल्लाह का फरीजा अदा करना है।
اپنی 4 ویلر گاڑیوں میں پاکٹ مسلح رکھو، چھوٹے چھوٹے مسلح رکھو، اور وہ مسلح جہاں نماز کا وقت ہو، مسجد نہ ملے، نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ کتنے بڑے بڑے ہمارے سرکل نوجوانوں کے ہمارے عید کے موقع پر کہاں کہاں سیر و تفریح کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے پلان بناتے۔ ضرور جائیے، آپ پوری دنیا دیکھیے، ضرور جائیے، جہاں آپ کو شوق ہے اس جگہ پر جائیے، لیکن وہ حد میں رہیے اور اللہ کے قانون کو جو ہے توڑیے مت۔ وہاں اللہ کے حدود میں رہ کر اپنے گھومنے پھرنے کو انجوائے کرو، وہاں پر جو ہے اسلام کا خیال رکھو، ایمان کا خیال رکھو، نمازوں کا خیال رکھو۔ جیسے جماعت میں جاتے ہیں تو جماعت میں جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جماعت میں جائیں گے تو ریلوے اسٹیشن کے اوپر نماز پڑھیں گے، ٹرینوں میں نماز پڑھیں گے، دیہاتوں میں نماز پڑھیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر نماز پڑھیں گے۔ یہ مشق ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ تو پوری زندگی نمازی کرنے والا بن جا، تو پوری زندگی نمازوں کو ادا کرنے والے بن جا، تو سمندر کے کنارے پر نمازی بن جا، تو پہاڑ کی چوٹیوں پر نمازی بن جا، تو کلب اور نائٹ کلبوں کے باہر نمازی بن جا، اور ان تمام چیزوں سے اور ان تمام گناہوں کے پلیٹ فارم سے اپنا آپ کو دور کر دے۔ یہ تیرے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر اتنا عزم و ارادہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے۔ انشاءاللہ ایک ماحول بناؤ، فجر کی نماز کا ماحول، 5 وقت کی نماز کا ماحول، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا ماحول، ورنہ یہ دن ابھی ایسے پانی بہتے پانی کی طرح ختم ہو رہے۔ آج کتنے روزے ہو گئے، باقی ہم انگلیوں پر گن سکتے اتنے روزے باقی۔ یہ روزے رمضان کے ختم ہو جائیں گے، ہماری بھوک اور پیاسا رہنا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے روزوں کو اور ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، لیکن اصل لاوا اور منجا یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں رمضان کے بعد بھی ایسا جنون اور ایسا کریز باقی رہے کہ ہم نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصل چیز ہے، ورنہ قرآن سورہ فاطر میں کیا کہتا ہے؟ اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کبھی قرآن کا درس سنو، اپنی مسجدوں میں چالو کرا دو، خالی رمضان المبارک کے مہینے میں فضائل اعمال کی جگہ اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا، تو اس میں سدھرنا چاہتا تو تو سدھر سکتا تھا، لیکن تو نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، تو نے اپنی زندگی کی گاڑی کو بیک نہیں کیا، تو نے اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، اور آج تجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ تو اپنے آپ کو جو ہے سدھار سکے۔ آپ کبھی سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جھٹکے کا ذکر کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اس کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ارشاد کیا ہے کہ جب یہ جو ہے سور کے پھونکے جانے کا، جھٹکے کا جب ذکر آئے گا، اور ایسا جھٹکا آئے گا کہ انسان جو ہے اپنے گھر کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، اور انسان جو ہے اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہوگا، اور اسی حالت میں اس جھٹکے کے اندر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسا ذکر کیا ہے۔ ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم توبہ کر سکے، ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم سدھر سکے، ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم دیندار بن سکے، اس سے پہلے ہی میرا اور آپ کا بلاوا آ جائے گا۔ ابھی دیکھو رمضان سے پہلے میرے اور آپ کے سب کے دوست اور بہت نیک انسان اور میرے بچپن کے دوست مرحوم سمیر بھائی گوگمبا والے، کیسی اچانک اللہ کی طرف سے موت آئی۔ وہ تو آدمی کمپنی میں تھا، وہاں جو ہے کمپنی والے کے ساتھ بلنگ کی ڈسکس کر رہا تھا، اور جو ہے اس کے سینے میں درد ہوا، اس نے سمجھا ہوگا کسی نارمل ایسیڈیٹی وغیرہ کا، لیکن جس دن جمعہ کو انتقال ہوا ہے، نوجوانوں عبرت پکڑ لو کہ میرا اور آپ کا بھی ایسے ہی اچانک بلانا آنے والا ہے کہ وہ جمعرات کو تو گوگمبا اپنا جنم کا داخلہ لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اس اللہ کے بندے کو پتا نہیں تھا کہ دوسرے دن 24 گھنٹے کے بعد تیرے مرن کے داخلے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرا اور آپ کا بھی ایسے ہی بلانا ہے، لیکن کیا کریں گے ہم؟ باقی زندگی ہے نا، گناہوں کی دلدلوں سے اپنے آپ کو باہر نکال دو، نیکی کی راہ پر لاؤ، کسی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے جوڑ دو، سمادھان کر لو، اور زندگی کے اندر کچھ نیکی کے کام کرو۔ باقی کی نیکیوں کا تو اللہ ہمیں توفیق دیں گے، لیکن ایک نیکی کہ 5 وقت کی نماز کی ہم پابندی بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔